السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی۔ مزاری کی گرفتاری کیسے لنگڑے شیطان اور اس کے پورے بدبودہ ٹولے کو برباد کر کے رکھ گئی ہے۔ ابھی جب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا آج ان تمام انتشاریوں اور فسادیوں کی صفوں میں کیسے کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ ایمان مزاری جسے یہ ایک آئرن لیڈی کے طور پر پیش کر رہے تھے، مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور پورے کے پورے وہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ٹرولز تھے وہ اس کے ساتھ ایک مخصوص بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جناب ایک نہاتی لڑکی، وہ بھی جو اوپر سے حاملہ بھی ہے، اس نے کیسے ریاست کو ناک کو چنے چبوا دیے ہیں۔ اور میں نے اس وقت یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ریاست کو جتنا یہ ایزی لے رہے ہیں نا، یہ ان کی یہ غلط فہمی انہیں مروا دے گی، اور بالآخر وہ ہو گیا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عدالت کی جانب سے جو خبر آئی ہے، اور وہ خبر جو ہے صرف ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی شروعات کا آغاز ہے جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی لوگ آزادی اظہار رائے کے نام پر ہماری افواج پر بھونکتے نظر آتے تھے، جو آزادی اظہار رائے کے نام پر ریاست کے خلاف کمپینیں چلاتے تھے، اب ان کی باری آنے والی ہے، اور اس سلسلے میں ریاست اپنا ایک وہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھا چکی ہے۔ ماجر اور معاملہ یہ ہے جی، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اچھا، سزا کیوں سنائی گئی ہے؟ اور اس سلسلے میں ایک سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک بڑی باریک سی واردات جو ڈالی گئی ہے اور ڈالی جا رہی ہے ابھی بھی سٹل، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کو، ریاستی اداروں کو، ہمارے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اور تمام محب وطن جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو فوری طور پر تصحیح کرنی چاہیے، اس کو فوری طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ماجرا معاملہ یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ریاست مخالف اور متنازع ٹویٹس کیس کے سلسلے میں ابھی جو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس کیس کو لے کر سوشل میڈیا پر یہ بیانیہ بنایا اور پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب ان پر بڑا وہ کہتے ہیں کہ فاسٹ اور سپیڈی ٹرائل کے ذریعے وکٹمائز کیا گیا ہے۔ مطلب عدالتوں میں اتنی جلدی تھوڑی کیس کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کو تو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایمان مزاری کو اور ہادی علی چٹھا کو۔ اچھا، اب وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ مظلوموں کی آواز بنی ہوئی ہے۔ ابھی میں ان کے مظلوموں کے قصے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خصوصی طور پر عدالت وکٹمائز کر رہی ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے عدالت کو جس طریقے سے انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، اچھا انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، آپ کو اگر میں پورے کے پورے کیس کی ڈیٹ وائز پوری پروسیڈنگ بتاؤں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے ویلاگ کا ٹائم زیادہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس پر جانے کی بجائے میں آپ کو انہیں نٹ شل بتا دیتا ہوں، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اب تک عدالت کی جانب سے بار بار انہیں بلایا گیا، بار بار ان کو کیس کو جو ایک عدالت اپنا ٹائم رکھتی ہے اس کے مطابق ڈیل کرنے کی جو اس نے کوشش کی، انہوں نے ہر دفعہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیا۔ کبھی محترمہ نہیں آ رہی، کبھی ان کے شوہر نہیں آ رہے، کبھی وکیل تبدیل ہو رہے ہیں، اور جناب پورا ایک زبردست انہوں نے کہتے ہیں کہ عدالت کے جو بھی معزز جج صاحب تھے، جو ڈیکورم تھا، اسے اپنی وہ کہتے ہیں کہ ربڑ سٹیمپ بنا کے رکھ دیا تھا۔ بالآخر عدالت نے جب یہ وہ کہتے ہیں کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جو کہ پہلے بھی جاری ہوئے تھے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ آؤٹ آف دی وے جا کر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی تک منسوخ ہوئے ہیں، لیکن بالآخر جب فیصلہ کن عدالت نے حکم دے دیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر انہوں نے طوفان مچا دیا۔ دیکھو جی، اس وقت پوری عدالت سارے کام چھوڑ کر صرف ایمان مزاری کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بیانیے کی جنگ تھی، اس بیانیے کی جنگ میں یقیناً سوشل میڈیا پہ تو مقدمات ہی لڑے جائیں گے نا۔ سوشل میڈیا پہ تو صرف اپنا بیانیہ اور یہ جو اپنا ریاست مخالف چیزیں لے کے چل رہے تھے، جسے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی بنیاد پر یہ عدالت کو کنٹرول کر لیں گے یا اس کو دباؤ میں لے آئیں گے، تو وہ تو نہیں ہو سکا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایک بیانیہ کہتے ہیں جی یہ صرف ایمان مزاری کو ہی کیوں کر رہے، تو بھائی یہ جو کام ایمان مزاری نے کیا تو ایمان مزاری کو ہی بلائیں گے نا، جس نے نہیں کیا اسے کیوں بلائیں گے؟ جو کرے گا وہی بھرے گا نا، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو، چاہے کوئی وہ صحافی ہو، چاہے وہ کوئی وہ سیاستدان ہو، چاہے کوئی وہ ایکس وائی زی ہو، چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے کوئی ایف آئی اے کا ہو، چاہے کوئی آپ کی ریاست کے ادارے کا ہو، تو ریاست اپنے اندر کے جو معاملات، ہم سب سے زیادہ سپیڈی ٹرائل تو انہوں نے کیے ہیں، سب سے زیادہ بڑا ڈانگ انہوں نے اپنے اندر پھیرا، جس کے بعد جا کر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی اپنا الٹ سیدھا کرو، تسی اپنے معاملے سیدھے کرو۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آج ایمان مزاری کو 17 سال قید کی سزا جو ہوئی ہے، اس میں عدالت نے جس لیول پر جا کر صبر کا مظاہرہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے جان بوجھ کر نہیں لایا جا رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب اس سلسلے میں پورا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے اس موقع کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اب ذرا آ جائیں کہ وہ جو کیس جس کو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایک متنازع ٹویٹ کیس تھا، اور وہ باریک
واردات۔ پہلی بات جہاں پر یہ ہے کہ یہ متنازع ٹویٹ کیس نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا کیس ہے۔ یعنی آج میں ادھر بیٹھ کر اپنا ویلاگ کر رہا ہوں یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو اینکر بڑے بڑے حضرات اپنا کر رہے ہیں، یا جتنا اس وقت ایون قانون نافذ کرنے والے بھی ادارے میرے علم میں اضافہ کر دیں نا بھائی، یہ کیا متنازع ٹویٹس تھا یا متنازع نعرے ہیں، متنازع ویڈیو ہے؟ بھائی یہ تو ڈائریکٹ قومی سلامتی پر حملہ ہے، یہ تو ایک قومی سلامتی تھریٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو اس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اور متنازع کے فرق کو ابھی تک ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ کھل کر ہمیں اس بات پر اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ کی ڈسپیوٹڈ چیز کیا ہوتی ہے، یا پھر اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کیا ہوتی ہے، متنازع کیا چیز ہے اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کیا چیز ہے۔ تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ فوری طور پر اسے متنازع ٹویٹ کی بجائے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پر مبنی ٹویٹس اور مبنی ویڈیوز اور مبنی نعرے قرار دیے جائیں۔ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو اب ڈیفینیٹلی کان ہو گئے ہیں کہ ان کو اگر سزا ہو گئی ہے تو پھر وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو آج ایمان مزاری کو لے کر جس لیول پر ایک ہوا کھڑا کر رہی تھی، سوشل میڈیا پر ایک کنکوکٹڈ بیانیہ بنا رہی تھی، آج وہ سارے کا سارا وڑ گیا ہے، وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے لنڈے کے صحافی، وہ سارے کے سارے لنڈے کے تجزیہ کار، وہ سارے کے سارے اس طرح کے سو کالڈ پیٹریوٹس، وہ سارے کے سارے بڑھ گئے ہیں۔ یہ جو عمران خان نے شعور دیا تھا کہ فوج کو جتنی بڑی گالی نکالو گے اتنے بڑے آپ صحافی ہوگے، اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے قومی سلامتی کے ادارے پر آپ اس طرح کی آواز بلند کریں اور اسے اپنی صحافت کا نام دیں، اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیں، اس کے خلاف آپ کمپین چلائیں اور اسے کہیں جناب کیا بات ہے جی، یہ شعور عمران خان نے دیا ہے۔ یہ شعور نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ ان بہکے ہوئے پاکستانیوں کے دماغوں کے اندر ڈالے گی۔ پھر اب یہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پر اس شعور کا اظہار کریں وہ اس پر ڈالر کما رہے ہوتے ہیں، اپنے وطن کو بیچ کر، اپنی فوج کو بیچ کر، اپنی سلامتی کو دشمن کے سامنے گروی رکھ کر وہ ڈالر کما رہے ہیں۔ اس سے زیادہ سخن فروش کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ بدبختی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ متنازع ٹویٹس نہیں ہیں، یہ متنازع ویڈیوز نہیں ہیں، یہ قومی سلامتی پر ایک ڈائریکٹ وار ہے، یہ تھریٹ ہے قومی سلامتی کا، جس کا آج یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ والا کیس ملٹری عدالت میں چلنا چاہیے۔ اور جو کام یہ کر رہی تھی، یہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ ان کا بیسیکلی بیس ہے جس پر یہ کھڑے ہو کر اس وقت اپنی سیاست کو چمکا رہی ہیں، اپنی صحافت کو چمکا رہی ہیں اور اپنے ایک مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ ان کا مشن ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ایویں ہی ہوا میں اٹھ کے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ آج رفتار پر پابندی لگ گئی جی، رفتار نے بڑی جی قومی سلامتی پر باتیں کی ہیں، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو، آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ رفتار نے وہی کیا جو عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کے سارے یوٹیوبر عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو یہ اتنے عرصے سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اسے بین کیا گیا تو پی ٹی آئی کو کیوں نہیں بین کیا گیا؟ اگر اسے بین کیا گیا تو باقی تمام کے تمام یہ جو لوگ آزاد پھر رہے ہیں ان کو بین کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان مزاری کی اس گرفتاری اور اس کے بعد اس فیصلے اور ان کے شوہر کے 17 سال قید کے فیصلے کے بعد یقیناً اب ان تمام یوٹیوبرز کے لیے، ان تمام آزادی اظہار رائے کے چیمپئنز کے لیے، ان تمام سو کالڈ دانشوروں کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ آپ کو قومی سلامتی پر نہ صحافت کرنے کی دی جائے گی، مطلب ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل سیکیورٹی، نہ آپ کو سیاست کی اجازت ہوگی، نہ ہی آپ کو صحافت کی اجازت ہوگی، نہ کسی اور ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ میرے خیال سے ایک صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر ہر ملک یہی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اپنی سلامتی پر جو کمپرومائز پوزیشن آج تک رکھی گئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ریئل ٹائم حساب اور احتساب شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔ انشاءاللہ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔